بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ کسی عورت سے 4 وجوہ کی بنا پر نکاح کیا جاتا ہے: اس کی مال کی بنا پر، اس کے حسن و جمال کی بنا پر، اس کے حسب و نسب کی بنا پر اور اس کے دین کی بنا پر۔ بس تو دیندار عورت کو حاصل کر، تیرے ہاتھ خاک آلود ہوں۔ یعنی اس سے مراد عام طور پر لوگوں نکاح کرتے وقت ان 4 چیزوں کو پیش نظر رکھیں تو بس تم دیندار عورت سے نکاح کرو۔ یعنی کہ جو خصوصیت بیان کی گئی ہے وہ دینداری کی بنا پہ کی گئی ہے، اسی کی کوشش بھی کرو اور ایسی ہی عورت سے رفاقت اختیار کرنے کی کوشش کرو۔ اب آج کل مجھے سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ ہم اپنے معاشرے میں دکھانا کیا چاہ رہے ہیں۔ ہم سوشل میڈیا کے ذریعے کیا دکھانا چاہ رہے ہیں اپنے آنے والی نسل کو، یا جو موجودہ نسل ہے اس کو کیا دکھانا چاہ رہے ہیں؟ آپ ٹی وی کا کوئی ڈرامہ اٹھا کے دیکھ لو، کوئی کلپ اٹھا کے دیکھ لو، سوشل میڈیا پہ لکھی گئی کئی کہانیاں اٹھا کے دیکھ لیں، گھروں سے خواتین اکثر آ کے کہانیاں بتاتی ہیں، وہ دیکھ لیں۔ کیا مسائل ہیں آج کل؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ یا تو لڑکیاں پاگل ہو گئی ہیں یا لڑکوں کا دماغ خراب ہو گیا ہے۔ کہیں دیکھنے میں آتا ہے کہ جی گھر میں ایک عورت نے اپنی آسانی کے لیے ماسی رکھی ہے، تو جی شوہر صاحب کا دل ماسی پر آ گیا، اس سے دوسری شادی کر لی۔ کہیں دیکھنے میں آتا ہے کہ عورت کسی کزن کو گھر لے آئی، کسی رشتہ دار کو گھر لے آئی، بھلے ہی بڑی عمر کی لڑکی ہو یا چھوٹی عمر کی لڑکی ہو، یا تو وہ ان کو پھنسا لیتی ہیں اس کے شوہر کو، یا شوہر ان کو پھنسا لیتے ہیں، دوسری شادی کر لیتے ہیں، پہلی بیوی اچھی نہیں لگ رہی ہوتی ہے۔ یا پھر سارا دن یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ عورتیں سارا دن گھر کا کام کرتی ہیں تو ماسی بنی رہتی ہیں تو مرد کا دل باہر متوجہ ہو جاتا ہے، ایسا کچھ نہیں ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ جس نے متوجہ ہونا ہے نا وہ ہو کر رہے گا، اور جس نے نہیں ہونا نا وہ واپس وہیں آئے گا۔ جن گھروں کی عورتیں گھروں میں رہتی ہیں وہاں پہ بھی مسائل ہو رہے ہیں، اور جو عورتیں گھر سے باہر نکل رہی ہیں ان کے ساتھ بھی مسائل ہو رہے ہیں۔ اگر عورت کام پہ جا رہی ہے تو دکھایا جا رہا ہے کہ جب آپ کا شوہر کام پہ جا رہا ہے تو وہ وہاں کام والی عورت سے پیار کر لیتا ہے، اس کو اپنی دوسری شادی کر لیتا ہے، اس کے ساتھ اس کو اپنی خفیہ بیوی بنا لیتا ہے کیونکہ اس کو پہلی بیوی سے اٹینشن نہیں مل رہی ہوتی ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ کیا وہ پہلی بیوی کو خود اٹینشن دے رہا ہے جو وہ اٹینشن مانگ رہا ہے؟ سارا الزام، سارا ملبہ عورت پر کندھوں پہ ڈال دیا جاتا ہے، جی وہ گھر میں ماسی بنی رہتی ہے۔ تو جو عورت گھر میں ماسی بنی رہتی ہے اپنی سہولت کے لیے وہ ماسی بلا لیتی ہے، آپ تو اس کو بھی نہیں چھوڑ رہے ہو۔ تو مسئلہ کہاں آ رہا ہے یہ سمجھ نہیں آ رہا، سوسائٹی میں مسئلہ آخر پیدا کہاں ہو رہا ہے؟ ہر جگہ دیکھ لیں، ہر جگہ کہانی ہے باجی دوسری شادی ہو گئی، شوہر نے دوسری شادی کر لی، وہ جاب پہ جاتے تھے وہاں ان کو اچھی لڑکی پسند آئی، گروم لڑکی پسند آئی تو انہوں نے گروم لڑکی سے شادی کر لی۔ اچھا جی اب عورتیں گھر میں گروم ہونے لگ گئی، گھر میں ماسی رکھ لی تو شوہروں کو ماسی اچھی لگنے لگ گئی۔ یہ میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ماسی نہ بھی ہو، گھر میں اگر کوئی پڑھی لکھی میڈ رکھ لی یا پڑھی لکھی کوئی بھانجی آ گئی یا گھر میں خالہ آ گئی، پھوپھی تائی چاچی کی بیٹی آ گئی، آپ کا دل اس میں آ گیا، آپ نے اس سے شادی کر لی اور اپنی پہلی بیگم کو نکال باہر کیا کیونکہ اس کے 2 بچے ہو گئے ہیں، اب وہ 2 بچوں والی ہو گئی ہے، اب آپ کا دل بھر گیا اس سے، وہ آپ کو ویسے اٹینشن نہیں دے پا رہی۔ ارے بھیا آپ نے کب اٹینشن دے دی اپنی بیگم کو؟ آپ نے کب دے دی اٹینشن اپنی بیگم کو؟ کہ کبھی آپ نے اپنی بیگم کو اتنی اٹینشن دی ہے کہ آپ نے اس سے یہ پوچھا ہو کہ تم لاسٹ ٹائم تیار کب ہوئی تھی میرے لیے، اپنی گھریلو مصروفیت سے نکال کر؟
یا کبھی اس کو آپ نے ایسا سرپرائز دیا ہو کہ اس کی پارلر میں ہفتے میں ایک دن بکنگ کرا لی ہو، یا چلو مہینے میں ایک دفعہ اس کی بکنگ کرا لی ہو، اس کا پارٹی میک اپ آرگنائز کروا دیا ہو، اس کے سیلون میں اس کے لیے اچھا ایک ڈریس، اچھی ایک چپل، اچھا ایک جوتا، اچھا ایک عبایا، یا اچھی اس کی پرسنالٹی گروم کرنے کے لیے آپ نے پورا ایک دن اپنی بیگم کو سرپرائز دیا ہو، آئے میں آپ کو ایک جگہ لے کے جاتا ہوں اور آپ یہاں بیٹھیں، اور ابھی 2-3 گھنٹے لگتے ہیں نا، آپ کو یہ چینج کر دیں گے، اور جب وہ بیگم آپ کے ہاتھ میں آئے گی تیار شدہ تو پھر وہ آپ کو بہت پیاری لگے گی۔ لیکن کبھی آپ نے خود عورت کو اتنا ٹائم دیا ہے؟ کبھی خود آپ نے اتنا سوچا؟ آپ کو لگتا ہے کہ ہفتے میں ایک دفعہ یا مہینے میں ایک دفعہ آپ باہر کا کھانا منگوا کے عورت کو چھٹی دے دیتے ہیں ایک ٹائم کے کھانے کی، بس آپ کی ذمہ داری پوری ہو گئی، ختم بات، مسئلہ حل ہو گیا؟ نہیں، مسئلہ حل نہیں ہوا۔ جاب پہ جانے والی لڑکیاں بھی پریشان، جو لڑکیاں جاب پہ جاتی ہیں، یہاں سے آپ کے آدمی جاب پہ جاتے ہیں، کچھ وہاں سے آپس میں میل ملاپ ہو جاتا ہے، جو آدمی وہاں پہ میل ملاپ نہیں کر پا رہے وہ گھروں کی عورتوں میں، اگر کوئی آگے پیچھے عورت آ رہی ہے گھر میں یا رہ رہی ہے یا ماسی ہے، سوشل میڈیا پہ تو یہی دکھایا جا رہا ہے، اور آج آگے آس پاس کی کہانیوں میں بھی یہی بتایا جا رہا ہے کہ ان سے ان کا دل لگ گیا اور انہوں نے شادی کر لی اور پہلی بیوی کو دھکے مار کے گھر سے باہر نکال دیا، یا پہلی بیوی کو بھی رکھ رہے ہیں اور جواز دیتے ہیں کہ ہمارے اسلام میں 4 شادیاں جائز ہیں۔ بے شک جائز ہیں، پہلی بیوی کی اجازت بھی ضروری نہیں ہے، اسلام نے کہا ہے 1 کرو 2 کرو 3 کرو 4 کرو، لیکن اس کا جو دائرہ ہے اس کو تو سمجھیں آپ، کہ اگر پہلی بیوی کے حقوق، پہلے بیوی کو اتنی توجہ، پہلی بیوی کے اتنے اہمیت اور پہلی بیوی کو اتنا وقت، اس کی ساری چیزیں آپ بالکل اچھے طریقے سے اگر پوری کر سکتے ہیں تو دوسری کی طرف جائیں۔ یہاں پہلی کی ہی ساری شکایتیں اور شکوے پورے نہیں ہو رہے، آپ دوسری پہ چھلانگ لگا لیتے ہیں، یہ کیوں ہو رہا ہے ایسا؟ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ اب عورت یہاں رہ کر، اگر کچھ عورتوں کے مسائل ایسے ہیں جو بیچاری پاکستان میں رہ رہی ہیں یا کسی دنیا کے کسی بھی کونے میں اکیلی رہ رہی ہیں، شوہروں کو کمانے کے لیے باہر بھیج دیا ہے، بھیج کیا دیا ہے، خود باہر چلے جاتے ہیں، یہ چلے بھیج بھی دیا کہ چلو بچوں کے بیٹر فیوچر کے لیے، کہ ان کے لیے ان کی لائف کو اچھا کرنے کے لیے اچھا پیسہ کما لیں گے، تب بھی ایک دھچکا لگا رہتا ہے عورت کو کہ آج نہیں تو کل کوئی اطلاع آ جائے گی کہ دوسری خفیہ شادی ہوئی ہے۔ تو مرد یہ نہیں سوچ رہا کہ تم وہاں رہ کے دوسری بیوی کے ساتھ اپنی سارے لوازمات پورے کر رہے ہو، اور بیچاری یہاں جو پہلی بیوی پڑی ہے، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ماشاءاللہ سے 11 شادیاں کی، لیکن سب کے دن متعین تھے، سب کا وقت متعین تھا۔ اگر کسی بیوی کے پاس سے دوسری بیوی کے پاس جانا ہوتا ایکسٹرا، تو جس کی باری ہوتی اس سے اجازت لے کے جاتے تھے۔ ہمارے نبی نے تو ہمیں یہ تعلیم دی ہے، اور ہم کہاں جا رہے ہیں؟ ہم دنیا کی طرف جا رہے ہیں۔ تو ان سب چیزوں سے ایک بات تو سمجھ میں آ گئی ہے کہ یہ جو سارے واقعات رونما ہو رہے ہیں نا، وہ اسی لیے ہو رہے ہیں کہ ہم دین سے دور ہو گئے، گھروں میں دین نہیں ہے۔ اس میں ہماری بھی غلطی ہے، ہم عورتوں کی بھی غلطی ہے کہ ہم عورتوں نے گھر میں دین غالب نہیں رکھا، اور مردوں، جو مرد حاکم ہے، گھر کا مرد حاکم ہے، عورت تو ہے ہی ناقص العقل۔ ہم تو ناقص العقل ہیں، ہم ایکسپٹ کرتے ہیں کہ ہم آدھی عقل والی عورتیں ہیں، ناقص عقل ہے ہمارے اندر، نقص ہے ہماری عقل کے اندر، بٹ مرد تو حاکم ہے نا، مرد کے اندر تو اہمیت ہے نا کہ مرد حاکم بنائے اللہ نے، تو کیا وہ انصاف، وہ عدل کا فیصلہ نہیں کر پا رہا؟ جب دل چاہ رہا دوسری شادی، جب دل چاہ رہا تیسری شادی، یہاں پہلی سے پریشان لیکن دوسری تیسری کا دھچکا لینے کے لیے تیار ہے وہ، کیوں؟ بچوں کا کیا ہوگا؟ بچوں کا نہیں سوچ رہے آج کل، ذرا سا ڈرامہ دکھاتے ہیں، بیوی نے ذرا سی بات کری، شوہر نے ذرا سی بات کی، ایک دوسرے کو تھپڑ مارنا سکھا رہے ہیں۔ مطلب میری نہیں سمجھ میں آ رہا کہ ہم جا کس طرف رہے۔
اور کیوں جا رہے ہیں ہم اس طرف؟ ہم اپنے دین کو کیوں چھوڑ رہے ہیں؟ اتنا خوبصورت دین، اتنا محبت کرنے والا دین ہمیں ملا، میاں بیوی کے درمیان اتنی محبت، اتنا چاہ رکھنے والا دین ہمیں ملا کہ اسلام سے پہلے تو میاں بیوی آپس میں محبت کا تصور ہی کچھ نہیں تھا۔ جب دل چاہتا تھا کسی بھی لڑکی کو بیوی بناتے تھے، جب دل چاہتا تھا طلاق دے دیتے تھے، یا جب دل چاہتا تھا اس کو چھوڑ کے دوسری کرتے تھے، تیسری کرتے تھے، چوتھی کرتے تھے، 50 شادیاں کر لیتے تھے۔ عورت کی تو کوئی عزت ہی نہیں تھی۔ اسلام آیا تو عورتوں کو عزت دی، عورتوں کو ایک مقام دیا۔ لیکن ہمیں لگتا ہے کہ اسلام نے ہمیں باؤنڈ کر دیا۔ ایک ٹافی کا ریپر کھلا ہوا زمین پہ پڑا ہوتا ہے، اس پہ کتنی گندی مکھیاں لگ رہی ہوتی ہیں۔ ہم اس کی مثال اپنے پہ رکھیں کہ اگر ہم اس طرح کھلی جائیں گی تو ہم پہ بھی 10 لوگوں کی گندی نظریں اور مکھیاں، ہمارے پر وہ مکھیاں چمڑیں گی۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو ریپ اپ کر کے رکھیں، ہم اپنے آپ کو ریپ کریں، ہمارے اوپر ایک ریپر چڑھا ہوا ہو۔ لیکن بات وہی آ جاتی ہے، ہم بھی دین سے دور ہو رہے ہیں، ہمارے گھروں کے مرد دین سے دور ہو رہے ہیں، ہمارے گھروں کے بچے دین سے دور ہو رہے ہیں، اور ہم پہ دنیا غالب ہے۔ دنیا میں پیسہ آ جائے گا، دنیا میں نام آ جائے گا، دنیا میں عزت آ جائے گی۔ اللہ رب العزت نے قرآن میں کہا ہے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، میں جس کو چاہے عزت دوں، میں جس کو چاہے ذلت دوں۔ لیکن ہم کہاں جا رہے ہیں؟ بس ہم چاہ رہے ہیں ہم دنیا میں ہی عزت بنا لیں، ہمیں آخرت کی عزت کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ جبکہ اس دنیا میں، اس دنیا کی جو اپنی حقیقت ہے وہ مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے۔ آپس میں گھروں میں اتفاق ختم ہو رہا ہے۔ میں تو حیران ہوں آج کل کی معاشرے کی نئی نسل کے اوپر، اپنے آگے پیچھے حالات کے اوپر۔ کچھ خواتین فون کر کے بتاتی ہیں باجی میاں نے 3 طلاقیں دے دی، 1 ہفتے کے بعد آ گیا کہتا ہے طلاق ولا کچھ نہیں ہوتی، ساتھ رہو۔ میں نے کہا تو والد کو بتاؤ، بھائی کو بتاؤ۔ کہتے ہیں بھائی کہتے ہیں رہ لو، میں نے بھی تو 10-12 مرتبہ اپنی بیوی کو طلاق دے دی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میں نے یہ سنا میرے رونگٹے ہاتھوں کے کھڑے ہو گئے، میرا دل دہنے لگ گیا۔ میں نے کہا اسی طرح ایک اور میں نے واقعہ سنا، باجی وہ میری ساس اپنے گھر میں بیٹھی ہوئی، اس کو 12ویں طلاق ہوئی ہے۔ میں نے کہا کیا 12ویں طلاق؟ ہاں ہر دفعہ آ جاتا ہے، وہ مان جاتی ہے، اس بار وہ مان نہیں رہی، اس کو 12ویں دفعہ طلاق ہوئی ہے۔ تو جا رہے ہیں اس کا میاں تیسری شادی کرنے۔ میرا تو دماغ گھوم گیا، میں سمجھ نہیں پا رہی ہوں کہ ہم کہاں رہ رہے ہیں۔ ہم نے تو اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، اپنے گھروں میں ہم لوگوں نے زنا کھولا ہوا ہے۔ جن لوگوں کو مسائل ہی نہیں پتا دین کے، وہ زنا پہ زنا کیے جا رہے ہیں، وہ طلاق کو طلاق ہی نہیں لے رہے۔ بہت سارے لوگوں نے تو 3 طلاقوں کا کانسیپٹ ہی ختم کر دیا۔ اگر آپ کی پہلی بیوی سے نہیں بن پا رہی، آپ صلح کرو، بات کرو، کمیونیکیشن کرو۔ ایک موبائل لیا ہوا ہے، دنیا جہاں سے کمیونیکیشن ہے، یہ مڈل ایسٹ کے دوستوں سے کمیونیکیشن ہے، کینیڈا کے 2 رشتہ داروں سے گھنٹوں کالوں پہ بات ہو رہی ہے، یو کے میں بیٹھے ہوئے بہن بھائیوں سے باتیں ہو رہی ہیں جی، اور یہ دنیا جہاں کے سوئٹزرلینڈ، پیرس، امریکہ، ہر جہاں کے لوگوں، فیس بک، انسٹاگرام پہ آپ کے پاس موجود ہیں، سب سے آپ کنیکٹڈ ہو۔ بٹ برابر میں بیٹھی ہوئی بیوی اگر آنسو بھی بہا رہی ہے رات میں، یا اس کے سر میں بھی درد ہے، آپ کو کوئی فکر ہی نہیں ہے۔ یہی حال بیویوں کا ہے۔ شوہر بیمار ہے، شوہر کو آفس میں کوئی ٹینشن ہے، شوہر کو کوئی پریشانی ہے، ان کا مسئلہ نہیں ہے۔ ان کا مسئلہ یہ کہ انہوں نے گھر سنبھال لیا سارا دن، اب وہ اپنی زندگی، اپنا ٹائم بچے سونے کے بعد اپنے حساب سے اسپینڈ کریں گی، سانوں کی، تینوں کی، تسانوں کی، یہ بڑی لائف گزر رہی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ دین نہیں ہے بیچ میں۔ اگر دین ہوتا تو پتہ ہوتا ایک دوسرے کی ویلیوز کا،
کہ ایک دونوں جو جز ہیں ایک دونوں، وہ دونوں مل کر ایک دوسرے کو مکمل کر ایک خوبصورت رشتہ بنا رہے ہیں۔ تو خدا را اپنے گھروں میں اس طرح کے چینلز، اس طرح کی جو اسٹوریز ہیں آگے پیچھے اگر سنیں تو ان سے بہت زیادہ احتیاط لیں اور احتیاط کریں، مت دیکھیں اس ٹائپ کی چیزیں۔ میں جب سوچتی ہوں، جب دیکھتی ہوں، موبائل ہے ہمارے پاس بھی، موبائل ہے، جب ہم کنٹینٹ بنا رہے ہوتے ہیں، اسکرولنگ کر رہے ہوتے ہیں، کوئی نہ کوئی ریل ہمارے سامنے بھی آتی ہے، یہ تھپڑ پڑا تھا، تھپڑ، یہ دوسرا تھپڑ بیوی نے بھی مارا، یہ تیسرا تھپڑ شوہر نے بھی مارا۔ اللہ بھیا کیا کر رہے ہیں؟ یہ کیا ہو کیا رہا ہے؟ دین تو محبت سکھا رہا ہے، پیار سکھا رہا ہے، اطاعت سکھا رہا ہے، فرما برداری سکھا رہا ہے، اور ہم کیا سیکھ رہے ہیں؟ میں تو حیران ہوں یہ ہو کیا رہا ہے؟ غلط کون ہے؟ یہی کام اگر بیویاں شروع کر دیں نا کہ ہمارے شوہروں سے دل بھر گیا ہے، ہمیں ہمارے شوہر اچھے نہیں لگ رہے، بھائی یہ کام کرو، بھائی تم ہمیں فارغ کرو، ہم جاتے ہیں اور ہم کسی دوسرے آدمی کو ڈھونڈتے ہیں اور ہم اس سے شادی کر لیتے ہیں، تو عورت بہت زیادہ اس معاشرے میں بدنام ہونا شروع ہو جائے گی، اور ہے عورت بدنام، عورت ہی بدنام ہے۔ کہا جاتا ہے عورت نے ہی عورت کا گھر برباد کر دیا، لیکن مرد کیا گھاس کھا رہے ہیں؟ روٹی نہیں کھاتے؟ کیا وہ وہی پانی نہیں پیتے جو عورتیں پیتی ہیں؟ کیا وہ وہی کھانا نہیں کھاتی جو عورتیں کھاتی ہیں؟ کیا وہ اسی معاشرے سوسائٹی میں نہیں رہتے، اسلامی لاز میں نہیں رہتے جس میں عورتیں رہتی ہیں؟ اگر آپ کے پاس حق ہے دوسری شادی کا تو آپ پہلی شادی کا حق مکمل کریں۔ ایک دن اس کے ساتھ رہ رہے ہیں تو ایک دن اس کے ساتھ رہیں، جس طرح کا سلوک اس طرح اس کے پاس ہے، اس طرح کا سلوک اس کے پاس بھی ہے، پر کوئی جائز معقول وجہ تو ہو۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی شادیاں کی ان سب کی معقول نہیں، بہت بڑی بڑی وجہ دی۔ جن سے شادی کی غالباً مجھے ان کا نام ابھی ذہن میں نہیں ہے، لیکن جب ان سے شادی کری تھی تو ان کا پورا قبیلہ مسلمان ہو گیا تھا، تو شادی کرنے کا مقصد ہی یہی تھا کہ ایک پوری بہت بڑا قبیلہ مسلمانوں کی طرف ہو گیا۔ یہ حکمت تھی بھائی شادیاں کرنے کی۔ امت کو تعلیم دینی تھی کہ ہر طریقے سے، ہر تعلیم سے، ہر طریقے سے کوئی نہ کوئی جائز وجہ اور حکمت کی وجہ سے شادیاں کی جاتی ہیں، دل نبھانے کے لیے شادیاں نہیں کی جاتی ہیں۔ خیر یہاں پہ یہ قاعدہ بھی فیل ہو چکا ہے کہ جن عورتوں کے بچے ہوتے ہیں ان کے شوہر ان کے پاس رہتے ہیں وہ نہیں جاتے، بچے عورتوں کو مضبوط کرتے ہیں۔ آج کل یہ قاعدہ کلیہ بھی ختم ہو چکا ہے۔ جن بیچاری عورتوں نے بچے بھی پیدا کر کے دے دیے، بیٹا بھی پیدا کر کے دے دیے ہیں، بیٹیاں بھی پیدا کر کے دے دی ہیں، ان کے شوہر آج کل باہر ہی منہ مار رہے ہیں۔ بیچاری گھر میں ماسیاں نہیں رکھ پا رہی ہیں، خود ماسیاں بنی ہوئی ہیں کہ کہیں ماسی رکھ لی یا کسی کو ہیلپ کے لیے بلا لیا، اپنی بہن کو یا اپنی کسی بھانجی کو یا اپنی کسی بھتیجی کو یا اپنی کسی آس پاس کی دوست کو یا اپنی پھپھو کو، ایسا نہ میرے میاں کا دل اس پہ آ جائے۔ آج کا ڈرامہ تو یہ دکھا رہے ہیں۔ تو ایک کام کرتی ہوں، میں خود ہی کام کر لیتی ہوں۔ بیچاری جب خود کام کر کے ماسی بن جاتی ہے تو شوہر شکوے کرتے ہیں کہ چلو بھائی میری بیوی تو ماسی ہے، باہر والی کو دیکھ لیتے ہیں، باہر والی تو بڑی اچھی گروم آ رہی ہے آفس میں چلو اس کو پٹا لیتا ہوں، یا میں اس سے دو باتیں اپنی دل کی کر لیتا ہوں، اس سے دل کی باتیں کرتے میری بیوی تو ہر وقت ماسی بنی رہتی ہے، لوک ایٹ یو، تم تو ہر وقت گروم رہتی ہو۔ ابے بھائی پھنسی تو بیچاری عورت ہی پھنسی، اور بڑی ہی بری پھنسی۔ اور اگر وہ گروم ہونا شروع ہو جائے، گھر میں رہ کے وہ گروم ہونا شروع ہو جائے، گھر میں رہ کے وہ اپنے آپ کو بہت حسین و جمیل بنانے لگ جائے، تو مرد الٹا شک کرنے لگ جاتا ہے کہ وجہ کیا ہے، آخر تمہیں سادگی پسند نہیں ہو، تم فضول خرچ ہو، اتنا تم میک اپ لگاتی ہو۔ تو آئی ایم a little bit confused about all these scenarios کہ آخر ہم کریں کیا، تو کیا کریں؟ مجھے جواب چاہیے۔ مطلب اگر مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ مطلب یہ سوشل میڈیا ہمیں کہاں سے کہاں لے جا کے کہاں چھوڑ کے ہمیں پھینکے گا۔
या तो यही कर रही है सोशल मीडिया हमें वहां पर लेकर जाएगा कि पहली शादियां हो गई, बच्चे हो गए, दूसरी शादी कर लेंगे मर्द और पहली बीवियों को छोड़ देंगे। अब जिन बीवियों को छोड़ रहे हैं उनको कौन देखेगा? अब तुम शादीशुदाओं को छोड़ रहे हो, कुमारियों को तुम लोग ले रहे हो शादीशुदा होकर, तो बेचारी शादीशुदाओं का क्या होगा? जबकि शादी जो दूसरी शादियों का हुक्म है ना, दूसरी तीसरी चौथी शादियों का हुक्म है, उस हुक्म में बड़ी हिकमत है। क्या हिकमत है? यही तो हिकमत है कि जो बेचारी बेवा हो, तलाक याफ्ता हो, उनसे शादियां करो। नहीं, हम तो कहीं और जा रहे हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर ये ड्रामा में चल क्या रहा है, ये आखिर हमारी आसपास की लाइफ में चल क्या रहा है, हमारे सोशल मीडिया में चल क्या रहा है। आखिर ऑफिस की लड़की है तो वो बॉस को फंसा रही है, या बॉस खुद फंस रहे हैं जबरदस्ती, बॉस को अपनी बीवी अच्छी नहीं लग रही है। हालांकि बीवी भी बड़ी प्यारी है लेकिन बस दिल भर है, वो थोड़ी अनोइंग है। अच्छा, जिसको फंसा रहे हो थोड़े अरसे बाद वो भी अनोइंग ही हो जाएगी। एंड लुक एट यू, आप खुद कितनी अनोइंग हो, आपको समझ में नहीं आ रहा कि आपको करना क्या है। तो खुदारा अपने घरों में दीन को दाखिल करें। जब आप नमाज पढ़ेंगे, जब आप रोजे रखेंगे, जब आप तकवा इख्तियार करेंगे, जब आप तकवे के लेवल पे चले जाएंगे इंशाअल्लाह, तो आपको समझ में आने लगेगा कि दीन क्या है, मियाना रवी क्या है, बराबरी क्या है, हुकूक क्या है, नेकी क्या है, बदी क्या है, अमर बिल मारूफ नहीं अनिल मुनकर क्या है। सिर्फ ये नहीं है कि अच्छी नहीं लग रही तो दूसरी कर लेते हैं। मुझे बस अभी बैठे बैठे मुझे बस ये टॉपिक दिमाग में आया, मैंने कहा मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं करूं तो मैं क्या, मतलब मैं सोच रही थी कि यार ये क्या चल रहा है, ये हो क्या रहा है। बेचारी घर में रह के भी परेशान है, जो जॉब पे जा रही है तब भी परेशान है। आदमियों को समझ में नहीं आ रहा मुझे आदमियों को आखिर चाहिए क्या। अगर उनको सिर्फ सुकून चाहिए आदमियों को, तो भाई जो घर में है ना उसको खुश रख लो, उससे बहस करना छोड़ दो, उसके साथ आर्ग्यूमेंट ना करो, उसकी खुशी में खुश हो जाओ, एक अच्छा जुमला उसको बोल दो, उसकी थकावट सारे दिन की खत्म हो जाएगी। कोई अच्छा सा तोहफा दे दो, कोई मुश्किल नहीं है तोहफा खरीदना, 1000 रुपए में आराम से अच्छा सा तोहफा आ जाता है। जरूरी नहीं आप 5-6 हजार का सूट अज्यूम करके बैठे हो। हम जैसी जो घरेलू खवातीन होती है ना, उनको एक छोटा सा फूल की कली भी दे दो ना तो हम लोग खुश हो जाते हैं। हम तो ऐसे हैं, हम एक चॉकलेट गिफ्ट कर दो हम खुश हो जाते हैं कि चलो एक बंदे ने हमारे लिए सोचा। तो इतना कोई मुश्किल काम नहीं है, मुश्किल काम लेकिन आप लोगों ने इसको बना दिया, हमारी मर्द की सोसाइटी ने इसको बना दिया। हर वक्त मीम्स बनती रहेंगी औरतों के ऊपर, उससे और मर्दों का दिल हर वक्त इसी तरफ लगा रहेगा कि औरतें ऐसी हैं, औरतें ऐसी, औरतें ऐसी, औरतें ऐसी, औरतें ऐसी। जाहिर सी बात है औरतें ऐसी होंगी। वो जिस तरह से घर में रह के डिप्रेशन झेल रही होती है, जो मसाइल से वो घिरी हुई होती हैं, आपको भी मसाइल होंगे, बेशक आपको बहुत मसाइल होंगे, ऑफिस के, जॉब के, जाने के, आने के, गर्मी की, ट्रांसपोर्ट की, इकोनॉमिकली, मईशी तौर पर, फाइनेंशियल तौर पर सब कुछ देखना, झमेला करना, सब कुछ करना। लेकिन एक जगह आप नुकसान कर रहे हैं औरतों का, मेंटली टॉर्चर मिल रहा है उनको। मुझे अक्सर फोन्स पे यही सुनने को मिल रहा होता है, बाजी की मस्त है, बाजी को मस्त है, बाजी को मस्त है। अच्छा क्या करें, इनका सब्र ही करें। अब जब उसने कर दिया है दूसरी शादी, जब उसने तुम्हें दे दी है 11 तलाकें, जब उसने तुम्हें 3 तलाक दे दी है, तो अब सब्र ही करें आप। और क्या करेंगे आप? लेकिन वो तलाक देने के बाद मानना नहीं है। ये तो खैर एक बहुत लंबा टॉपिक है। तो खुदारा अपने घरों में दीन को इख्तियार करें, दीन को गालिब करें, कुरान की तिलावत करें, इसके तर्जुमे को समझें, अहादीस का मुताला करें और किसी आलिम की मौजूदगी में करें। घर में बैठ के सीखें, बहुत अच्छी बात है, लेकिन किसी आलिम की मौजूदगी में, किसी की सरपरस्तगी में, कोई सरपरस्त हो आपके सर पे सीखना सिखाने वाला, इंशाल्लाह बहुत फायदा होगा, घरों का माहौल अच्छा होगा। अस्सलाम वालेकुम। Subscribe Sukuni Kalp.